السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا اسپیال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، ہماری عوام کو جو بہت سے معاشرتی امراض لاحق ہیں، ان میں ایک بہت سنگین مرض ضعیف الاعتقادی کا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے عامل نجومی بابا اور اس کا چیلا۔ تلے 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 ہٹ ہٹ ہٹ، نکل باہر، باہر نکل۔ بابا جی ہم تھلے جا رہے ہیں، ڈالر اوپر جا رہا ہے۔ نکل جا باہر، نکل، ہٹ، چل، دروازہ کھولو، اوپن دا ڈور۔ کون سی ضعیف الاعتقادی کی بات کرتے ہو بچہ؟ ہم تو لوگوں کا بھلا کرتے ہیں، لوگوں کو مشکل سے نکالتے ہیں، لوگوں کو آسانیاں دیتے ہیں۔ جی ہاں۔ او بچہ، خدمت خلق کا نام تم نے ضعیف الاعتقادی کیوں رکھ دیا؟ بچ بابے کے جلال سے بچہ، بابا ایسے بات نہیں کرتا۔ آپ بس بابا، یہ ڈرامے بازی کسی اور کو دکھانا ہم پہ نہیں چلے گی۔ جنید صاحب، میں صحافی ہوں، میرے پاس اس موبائل میں ان سب کے ثبوت موجود ہے، اور یہ پھر بھی وہی ڈرامے بازیاں کیے جا رہے ہیں۔ کون سا ثبوت؟ کس چیز کا ثبوت ہے تیرے یہ پاس؟ بتاتی ہیں آپ کو، بتائیں جی بی بی جی، جنید صاحب کو بتائیں۔ کیا ہوا ہے؟ جنید صاحب، 3 سالوں سے میں لاکھوں روپے اس بابے کو کھلا چکی ہوں، یہ ڈونگی بابے کو۔ کیوں؟ کس لیے کھلائے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے جنید صاحب، میرا شوہر کسی اور خاتون کے چکر میں تھا، وہ مجھے منہ ہی نہیں لگاتا تھا، تو میری ایک دوست نے کہا کہ ایک عامل بابا ہے، تم ان کے پاس جاؤ، ان کے پہلے تعویذ سے تمہارا شوہر تمہارے قدموں سے نہیں اٹھے گا۔ میں ان کے پاس چلی گئی، انہوں نے مجھے تعویذ دیا، وہ تعویذ تو چھوڑے جنید صاحب، میرے شوہر نے پلٹ کے مجھے دیکھا نہیں، اور ایک کے بجائے 3 اس کی گرل فرینڈ ہیں۔ استغفر اللہ۔ سب سے بڑی جو ہمارے ہاں جہالت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے نا، وہ خواتین کی طرف سے کیا جاتا ہے اپنے شوہر کو قابو کرنے کے لیے۔ میں نے آپ کو 200 کے کنگن بھی دیے، ہاں جی، وہ بھی واپس کریں۔ آپ کی یہ ساری اس میں ریکارڈ ہے بابا جی، ریکارڈ ہے۔ اس کا منتر بھی بدل گیا۔ تلے تلے بچہ، شاہد تیرے قابو میں نہیں آیا؟ ارے کون سا قابو میں، ایک کو چھوڑو، اس کی 3 گرل فرینڈ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بابے کی طرح خوبرو نوجوان۔ بابا جی کہ شرم کریں۔ بابا جی، ان کا شاہد قابو میں آئے یا نہ آئے، بس آپ لوگ قابو میں آنے والے ہیں، یہ ثبوت میں نے پولیس کو دینے ہیں۔ جنید صاحب بڑی بڑی ایٹم جے بابا، نالے مریض بھی اسی جی خاتون دے اسی محلے دار ہاں۔ اچھا، تے اوتھے گل ہوئی محلے چ، رولا پیا کہ اس طرح ایک بابا ہے، بڑی دیر تو ساڈے کو پیسے کھان ڈیا، کڑے بھی لے لیا، زیور بھی لے لیا۔ اسی کیتی اوتھے رپورٹ پولیس دے، انہوں نے آگے چھاپا ماریا، انہوں نے پھڑ لیا۔ اچھا، ہاں جی، اریسٹ ہوئے ہو آپ لوگ؟ نہیں بچہ، جرت ہے کسی کی کہ بابے کے ہاتھ پہ ہتھ کڑی لگا دے؟ وہ تو بچہ تھانے والا بھی اپنا مرید ہے، اس نے بلایا اور بابے کو بٹھایا 1.5 گھنٹہ، پھر اس نے بابے کے آگے ہاتھ جوڑے، بابے کی منتیں کی، بابے سے معافی مانگی، 50,000 جیب میں ڈالا اور بابے کو بھگا دیا۔ تیری کی دیکھیں، 50,000 اگر اس بندے نے پولیس کو رشوت دی ہے تو اس نے اس بیچاری عورت سے کھایا کتنا ہوگا؟ کھایا کتنا ہوگا جنید صاحب؟ میرے کنگن، میری چینیں، میرے بڑے بڑے جھمکے، میں لدی پھدی رہتی تھی ہر وقت زیور سے۔ یہ دیکھیں اس ڈھونگی بابے نے میرا کیا حال کر دیا ہے۔ باؤ جی، ابھی تو یہ ایک کیس آپ کے سامنے آیا ہے، ایسی تو اور کئی ساری باجیاں ہیں جن کا یہ بابا ہڑپ کر گیا سارا کچھ۔ اس بات کے تو ہم بھی گواہ ہیں جنید صاحب، جب باجی زیور پہن کے محلے سے نکلتی تھی تو محلے کی عورتیں مڑ مڑ کر دیکھتی تھی کہ نظر کھا گئی بچی کو، نظر کھا گئی۔ نظر نہیں کھا گئی بابا جی، تسی کھا گئے ہو۔ اینا زیور سی باجی دے کول محلے دیاں عورتیں مڑ مڑ کے دیکھ دیاں مجھے سن۔ یہ دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے کہ اب لوگوں میں اتنا سا شعور بیدار ہوا ہے کہ آپ جیسے لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے کہ ان کی اصلیت ہے کیا۔ آج بیچاری آلو بتاؤں پکان تو بھی بیٹھی ہوئی ہے باؤ جی۔ آلو بتاؤں، 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 آلو بتاؤں۔ اور جناب ہے بابا جی نے چھڈو، آ چیلے دا گھر لبا، سانو بابے دا تے گھر لبا ہی نہیں۔ اچھا، آ چیلے دے گھر اس قسم دی ٹائل لگی ہے، تسی ویکھ کے حیران ہو گئے، پتہ نہیں کنوں لوٹیا انہوں نے۔ ارے بھائی لوٹا نہیں، جن لوگوں کے کام ہوئے وہ خوشی سے لگوا گئے۔ اور ٹوٹیاں بھی جادو والیاں لگیاں نے باؤ جی، ہاتھ تھلے کرو تے پانی آن لگ پیندا ہے،
ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਓ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਬੇ ਓ ਪੇਂਡੂ ਆਦਮੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਟੂਟੀਆਂ ਖੇਡਦਾ ਖੇਡਦਾ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦੀ ਟੂਟੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਜਾਂਦਾ है। बच्चा, बाबे के मुरीदों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। बेशक। अरे जिनका काम होता है चढ़ावे चढ़ा जाते हैं, हाँ। काम उनके और पक्के होते रहते हैं। बीबी मेरी बात सुने, जब आपको अपने शौहर की वफा पे शक हुआ था तो आप खुद उससे बात करती, खानदान के लोगों को बीच में डालती, बुजुर्गों को डाल लेती बीच ते में। पुत्र है बिच बुजुर्ग ही पाया बच्ची ने और स्कूटर है। क्या कहनी क्या बुजुर्ग कहनी? नहीं, बुजुर्ग फ्रॉडिया डाला है। हट 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 थल्ले 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 ਓਏ ਆ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਆ, ਮਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਆ ਥੱਲੇ। ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ? ਥੱਲੇ ਆ। ये दलेर आदमी है, ये दलेर आदमी। ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲੈ, ਜਿੰਨ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਕਾਫ ਦੀ ਚਿੜੀ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। जलाल से बच, बच जलाल से। ਤੁਸੀਂ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਰਿਕਾਰਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਚੋ। मैं इसको जुत्ते मारनी तो काट देना बाहर। ਬੱਚਾ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖ, ਖਾਵਾਂ ਦੱਲੇ ਤੇਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮਮਿਕਰੀਆਂ ਚ ਪੈ ਗਈ ਏ। मिमिक्री नहीं कर रही, आपको आपकी असलियत बता रही है। बिल्कुल। ਓਏ ਚੁੱਪ ਕਰ ਫਰਾਡੀਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਜੁੰਨਾ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਡਰਾਓ। ਹਾਂ। ਸਾਫੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਜਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। वाह रे वाह। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਬੜ ਜੀਏ ਉਹਦਾ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। जुनैद साहब, मुझे तो अब एहसास होता है कि इन्होंने मुझे कैसे कैसे लूटा है। पूरे 3 महीने उन्होंने मुझसे देसी कुक्कड़ मंगवाए, डेली का एक। दिल्ली का एक? जी, मैंने एक दफा कहा बाबा जी आप सारे एक ही दफा मुर्गे में आपको पकड़ा देती हूँ। कहते नहीं, डेली का ताजा देसी कुक्कड़ लेकर आना है। ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਕੁੱਕੜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਖਵਾਤੇ ही। बच्चा, उन कुकड़ों की वजह से ही तो सलामत फिर रही हो, वरना तेरी सौकन ने तुझ पे ऐसा पुट्ठा वार किया था कि तेरा बचना बहुत मुश्किल था। बैठ जावे। बेटा ना कर बैठे नु बह जा नहीं कहीदा, वार पुट्ठा हो जाता है। ते डुब मर जाओ बाबा जी। ਚੁੱਪ ਹੈ। जुनैद साहब, मैं जब भी इनके डेरे पर गई हूँ, इन्होंने मुझसे 20-25 हजार रुपए लिए, और एक दफा तो इन्होंने मुझसे 50 हजार रुपए लिए। 50,000? हाँ जी, कहने लगे तेरे लिए दरिया पे चिल्ला काटना है, खर्चा तू उठाएगी। 50,000 दरिया में चिल्ला काटने के लिए मछलियों को देने थे पैसे आपने? बेटा कदी कट के ते वेख चिल्ला कितना खर्चा आंदा है। असी ते 10,000 पल्लियों पा के इस बच्ची वास्ते चिल्ला कटिया सी। 60,000 रुपया खर्चा आया सी चिल्ले दा। जी हाँ। बेटा बाबा कल्ला नहीं चिल्ला कटन जांदा, नाल 10 मरीद हुंदे ने, उन्हां दी रोटी पानी दा बंदोबस्त करना हुंदा है, रहन सहन दा बंदोबस्त कैसे करना हुंदा है। कैसे बहाने हैं तुम्हारे पास? इतना पैसा चिल्ला कटिया कि सोसाइटी कटी है कोई? आप जब 25-25 हजार रुपए दे के आती थी, आपको कभी एहसास नहीं हुआ कि आप बेवकूफ बन रही हैं? ਪੈਸੇ ਤੇ ਬਾਜੀ ਇੰਜ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਲਟੋ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਈ। Camry of Nightingale Mechanical Workers Gujarat Sunday Edition Road to Swat Lord Lorry थल्ले 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 हट 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 ਅੱਜ ਬੁਲਾ ਲਓ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜੇ, ਅੱਜ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਹਟਾਓ ਨਾ, ਆਉਂਦੇ ਹੋ। बाबा जी ये लोग तो सीधे हो गए हैं। ਬੱਚਿਆ ਬਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈਦਾ, ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਏ। मुझे आज पहली बार खुशी हो रही है ये सारा मंजर देख के। ये मंजर उलट भी सकता है, और ये तुझ पे उल्टेगा एंकर मियां। मुझे ना डराओ इन फजूलियात से। क्या कह रहे? 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 वापस गरम चाय फेंकूंगा, चलो वापस। बाबा जी वो तो चाय फेंक रहे हैं गरम गरम। तो बेटे परे रह, मेरा तो चिट्टा सूट है, चाय का दाग भी नहीं उतरना। इतने पैसे खा गए और मैंने काम भी नहीं किया। बेटा जो बाबा कहता है उस पे अमल करना पड़ता है, फिर काम होता है, ऐसे नहीं होता। बाबा जी जो जो कहा था वो सारे अमल किए, आपका कोई अमल काम नहीं आया। 3-4 दफा तुम्हें कहा था कि बेटा जा जाके कहीं से उल्लू का गोश्त लेके आ, और तू बटेरे का गोश्त ला के बाबे को उल्लू बनाती है कि ये उल्लू का गोश्त है।
بابا پکڑ لیتا ہے، بابے نے کہہ دیا تھا کہ کھمبوں سمیت الو لے کے آ، تو نہیں لائی الو، تیرا کام نہیں ہوا۔ اگر بابے کے علم پہ تجھے شک ہے تو بتا، جب تو آئی تھی تیرے خامد کا فون نمبر بابے نے خود نہیں بتایا تھا، بابے نے کہہ دیا تھا کہ جا یہ کہہ دیتا ہے بابا کہ تیرے خامد کے فون کا پہلا نمبر 0 ہے۔ 0 ہے، کچھ تو شرم کرو بابا۔ بیٹا دوجا نمبر بھی بتایا تھا 3 ہے، پوچھ اس سے۔ 03 نہیں تھا، اور سب کا ہی 03 ہوتا ہے۔ بیٹا اسے پوچھ بابے نے کہا تھا آگے یا 20 ہے یا 01 ہے آواز کرے یا 00 ہے، پوچھ اس کو۔ نہیں نکلا تھا 00۔ ہاں نکلا تو تھا 00۔ جب ان سے کام نہیں ہوتا، ظاہر ہے نہیں ہوتا، کسی صورت میں نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی بہانہ لگاتا ہے۔ اس طرح کی سادہ لوگ عورتوں کو کہتے ہیں کہ جی شوہر کو آدھی رات آپ نے اٹھا کے گرم پانی پلانا ہے، اس طرح پلانا ہے کہ اس کو پتہ نہ چلے۔ یار یہ ممکن ہے کہ اس کو پتہ نہ چلے گرم پانی پلا دیا آپ؟ بیٹا یہ ممکن نہیں تو دوسرا کام تو ممکن تھا۔ ایسے کہا تھا اپنے خاوند کے سوئے ہوئے کے پیروں کے ناخن اتار کے بابے کے پاس لے آ۔ سوئے ہوئے اندازہ۔ ارے اس سے پوچھ، یہ آئی ہے اس کے بعد نہیں آئی، اب بابے پہ مدعا نہ ڈال۔ لاپڑ جی کا گٹکوں جنمن بولے لاپڑ جی کا گٹکوں، پھر جی نکل آ رہے، پھر جی نکل آ رہے، پھر جی نکل آ رہے۔ پیسے پھڑ لیندے نے باؤ جی، اور ایسے اوکھے اوکھے عمل دس دے نے، مسکین عورتاں نوں کہہ دیندے نے کہ جا الو دا گوشت لے کے آ۔ بلا انہوں نے پوچھے کہ الو دا گوشت کیڑا ٹونٹر مارکیٹ دے وچ وکن دے ہے۔ اصل میں طریقہ واردات یہ ہوتا ہے نا کہ ساحل جو ہے وہ انکار کر دیتا ہے کہ جی نہیں مل سکتا، پھر یہ اگلا ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لاؤ پیسے ہمیں دے دو، ہم منگوا لیں گے۔ بالکل، انہوں نے میرے ساتھ بھی ایسا ہی کیا ہے۔ جب میں نے ان سے جا کے کہا کہ بابا جی مجھے الو نہیں مل رہا، تو مجھے کہتے ہیں 8 من بڑا گوشت لے کر آؤ۔ میں نے کہا بابا جی میں 8 من گوشت کیسے لے کر آؤں، میں تو اپنے خاوند سے چھپ کر آتی ہوں۔ تو کہتے ہیں ایسے کرو تم ہمیں پیسے دے دو، 40,000 ہم خود لے آئیں گے۔ پھر میں نے ان کو 40,000 دیے۔ مینوں یاد آیا باجی، میری شادی دے اوتے تسی سلامی مینوں 1000 روپیہ دتی سی، بابے نوں 40,000 دیتا جی۔ ناظرین یہاں پہ لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایسی بدقسمت قوم ہے ہم، بار بار یہ کہہ کے زبانیں خشک ہو گئی ہیں ہماری کہ جب ہم کسی ملک میں جاتے ہیں تو ہم اپنے ملک کے سفیر بن کے جائیں۔ ہماری کوئی ایک حرکت ہمارے پورے ملک کو بدنام کر کے رکھ دیتی ہے۔ بعض موضوعات اتنے پینفل ہوتے ہیں، تکلیف دہ ہوتے ہیں کہ انسان ان پر مطلب بات کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، دل نہیں چاہتا کہ اس موضوع پہ بات کی جائے، لیکن بات کیے بغیر چارہ بھی نہیں ہوتا۔ بات کرنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ اگر بات نہ کی گئی تو پھر یہ حالات جو ہیں مزید خرابی کی طرف جائیں گے۔ ہم کئی دفعہ اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی ایک ملک ہے، ریپیٹڈلی میں کہتا ہوں اور دہرا رہا ہوں اپنا جملہ، کہ دنیا میں کوئی ایک ملک ہے جہاں پہ پاکستانی کی پاکستانی ہونے کی وجہ سے عزت ہے تو وہ ٹرکی ہے۔ وہ جو ہم نے خلافت عثمانیہ میں جب ہوئے تو پاکستانیوں نے جو مدد کی تھی وہ اس کو آج بھی فراموش نہیں انہوں نے کیا، بہت محبت کرتے ہیں، لیکن جو زمینی حقائق ہیں نا ان کا بھی سامنا کرنا چاہیے اور ہمیں ریئلسٹک ہونا چاہیے، پریگمیٹک ہونا چاہیے، عملیت پسند ہونا چاہیے۔ اب صورتحال شاید ایسی رہی نہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ جو نسل تھی جو احسان مند تھی پاکستان کی اور اس وجہ سے پاکستان سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی، وہ نسل اب نہیں رہی۔ وہ نسل سارے بھوگ گئے، نئی نسل آ گئی نا۔ اب پرانی نسل نے نئی نسل کو یہ سبق تو دیا ہے۔ اگر آپ آج بھی ان کے اسکولوں کے سلیبس میں دیکھیں تو آپ کو علامہ اقبال پر مضامین بھی ملیں گے۔ ایک دفعہ باقاعدہ وہاں پہ انہوں نے مجھے، بہت بڑا اسکول تھا، وہ وزٹ کروایا تو بہت فخر کے ساتھ انہوں نے، ہاسٹل میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو کھانا کھا رہے تھے، انہوں نے بلایا ایک بچے کو کہ اپنا اسکول بیگ لے کے آؤ۔ انہوں نے کہا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ ہم نے آپ کو دکھانے کے لیے صرف
یہ اس محبت کا اظہار کر رہے ہیں. تو اسکول بیگ لے کے آؤ, تو وہ اسکول بیگ لے کے آیا, کتاب نکالی, اندر علامہ اقبال پر 1.5 صفحے کا مضمون تھا. اچھا, اب حالات جو ہے نا وہ پچھلے کچھ عرصے سے بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہوئے ہیں, بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہوئے, اور بدقسمتی کی بات ہے کہ منفی انداز میں تبدیل ہوئے. ایسی بدقسمت قوم ہے, ہم بار 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 یہ کہہ کے زبانیں خشک ہو گئی ہیں ہماری کہ جب ہم کسی ملک میں جاتے ہیں تو ہم اپنے ملک کے سفیر بن کے جائیں. ہماری کوئی ایک حرکت ہمارے پورے ملک کو بدنام کر کے رکھ دیتی ہے. اب اندازہ کریں کہ ایک وقت تھا کہ ایک خاص پاکستان میں پولیٹیکل پوزیشن تھی, تو جیوے جیوے پاکستان یہ ترکی میں سوشل میڈیا پہ ٹاپ ٹرینڈ تھا. تو کچھ عرصہ پہلے, ایک مہینہ 1.5 مہینہ پہلے آپ سمجھ لیں, ترکی کے اسی سوشل میڈیا پہ پتہ کیا ٹاپ ٹرینڈ رہا ہے؟ پاکستان ڈیفال, پاکستانیوں چلے جاؤ. Would you believe it? وہ ٹرکی جو ہم سے اتنا پیار کرتا ہے, اب مسئلہ یہ ہے کہ اتنی تیزی سے وہاں پہ ہمارے لیے حالات کیوں تبدیل ہو گئے؟ کیوں ہوئے جی؟ ہمارے کرتوت, ہم اپنے کرتوت دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. مطلب دیکھیں نا, سعودی عرب میں بڑی تعداد جو تھی وہ پاکستان سے منشیات لے جا کے فروخت کرتے تھے, تو کبھی ہماری کس حکومت کو اتنی ہوش آئی کہ یار یہیں پہ ہی اس کا کلا کما کیا جائے, ورنہ اس کی جو سزا ہے وہ کئی جنریشنز کو بھگتنی پڑے گی, کئی نسلوں کو بھگتنی پڑے گی, کئی دہائیوں تک بھگتنی پڑے گی. ابھی یہ ہوا ہے کہ اوپر نیچے وہاں پہ سوشل میڈیا پہ کچھ پاکستانیوں نے استنبول میں کچھ جو ترک خواتین ہیں ان کی عام سی تصویریں لے کے ان کو انتہائی بےہودہ انداز میں پورٹرے کیا ہے, سوشل میڈیا پہ وائرل کیا ہے, جس کی وجہ سے ترک عوام نے ریئیکٹ کیا, نمبر 1. پھر وہاں پہ اغوا برائے تاوان کے اوپر تلے 2-3 واقعات پیش آئے جن میں پاکستانی ملوث ہیں. پاکستانیوں سے پہلے وہاں پہ شامی یا افغانیوں کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ یہاں پہ کرائم میں ملوث ہیں. اب پاکستانیوں کا نام بھی ساتھ ان دونوں اقوام کے ساتھ لیا جاتا ہے کہ پاکستانی بھی کرائم میں ملوث ہیں. وہاں پہ ٹرک لوگ جو ہیں وہ اتنی آسانی سے پاکستانیوں کو گھر کرائے پہ نہیں دیتے, ایک افغانیوں کو, شامیوں کو, اور اب انہوں نے ساتھ پاکستانیوں کو بھی کرنا شروع. یار یہ 80s کے اوائل کی بات ہے نا, 80s کی دہائی کی, 80 کی دہائی کے اوائل کی بات ہے جی جی, کہ انگلینڈ میں پاکستانیوں کے لیے انٹری تھی, ویزے کی ضرورت نہیں تھی. یاد ہے نا, آپ کے سامنے دیکھتے 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 کس نہج پہ پہنچ گئے ہیں. کچھ شرم ہوتی ہے, کچھ حیا ہوتی ہے, کچھ سوچ ہوتی ہے, کوئی احساس ہوتا ہے. ہم نے بالکل سوچنا چھوڑ دیا ہوا ہے. ہمیں چاہیے یہ, اس میں ہوتا ہے نا جی کہ بندہ تو ایک ہوتا ہے جس کے قصور کی وجہ سے باقی. ہمیں چاہیے یہ کہ وہ جو ایک بندہ ہے اس کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ فوری طور پہ خود اس کو پکڑوا دیں. خود برٹش گورنمنٹ کو یا ٹرکش گورنمنٹ, وہاں پہ اگر کو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے درمیان ایک ہمارا ہی پاکستانی بھائی کو کرمنل راستے پہ چل پڑا ہے, خود اس کی شکایت کر دیں گورنمنٹ. آپ خود شکایت کریں گے تو ان کو یہ احساس ہوگا کہ نہیں یہ اچھے لوگ ہیں. ظاہر ہے ٹرکش بھی کئی ایسے ہوں گے نا جی برے, تو 100% تو اچھے نہیں ہوتے کہیں بھی عوام. امریکہ کے اندر بڑے بڑے کرمنل لوگ ہیں, برٹش کے اندر بھی ہیں. تو اگر ہم یہ کام شروع کر دینا جنید, تو میرا خیال ہے کہ فوری طور پہ سنبھلا جا سکتا ہے. ورنہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو کہ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. پوزیشن یہ ہے کہ 1-1.5 ماہ پہلے, صرف 1 مہینے کے دوران, 1.5 ماہ پہلے 1 مہینے کے دوران یہ جو TRC ہے, جو ٹیمپرری ریزیڈنس ہے, یہ پاکستانیوں کی 90% درخواستیں مسترد ہوئی ہیں. 90%, جو کبھی شاید 5% بھی مسترد نہیں ہوتی تھیں, 90% درخواستیں مسترد ہوئی ہیں. اور اسی 1 ماہ کے دوران 1000 کیسز پاکستانیوں نے پاکستانیوں کے خلاف رجسٹر کرائے ہیں. اندازہ کریں, 18,000 سے زیادہ پاکستانی وہاں پہ, سارے کا سارا تو ایسا نہیں ہے, اس میں سے چند گندی مچھلیاں ہوں گی نا, 100, 200, 300, 400, 500 ہوں گے لوگ. 18,000 پاکستانی تو ذمہ دار شہری ہے وہاں کا, لیکن ان سب کی زندگیوں کو اجیرن کرنے والے
یہ چند درجن یا چند 100 افراد کہہ لیں، وہ فراڈ کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے. ایسے واقعات ہیں. یہ جو میں آپ کو اغوا کا واقعہ بتا رہا ہوں، یہ نیپالی باشندوں کو اغوا کیا تھا ٹیکسم اسکیئر کے پاس. ہاں میں یار ابھی کچھ عرصہ پہلے ادھر شوٹنگ کر کے آیا ہوں. یہ مجھے بھی کسی نے سنایا جی کہ ادھر اغوا ہوا ہے اور اس میں پاکستانی ملوث. آپ دیکھیں کہ یہ بھی اب واقعی صحیح بات ہے کہ وہ بڑا پیار کرتے ہیں دل سے پاکستانیوں کو، مگر یار اپنا سگا بچہ، اپنا سگا بیٹا، اپنا سگا بھائی اگر وہ غلط راستے پہ چل پڑے تو آپ کچھ دیر برداشت کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ خدا حافظ چلو یا بھائی. میرا خیال ہے کہ کسی ملک کے جو پاسپورٹ کی عزت ہے، ہمارے حکمران یہ دعوے تو بہت کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی جو گرین پاسپورٹ ہے اس کی عزت بحال کروانا چاہتے ہیں، لیکن وہ اقدامات نظر بھی آنے چاہیے نا کہ کیا کیا ہے. میرا خیال ہے کہ ترکی ایک ایسا ملک ہے جو مطلب ٹوٹ کے بھی ہم سے نہیں ٹوٹ سکتا. اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ جغرافیائی، تاریخی، مذہبی، معاشرتی کئی حوالوں سے ہمارے رشتے اتنے جڑے ہوئے ہیں آپس میں کہ ہم آسانی سے وہ رشتے وہ ٹوٹنے والے نہیں ہیں، لیکن ہم ان کو توڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے. تو میرا خیال ہے کہ حکومتوں کا بھی کام ہے کہ بہت سیریسلی اس مسئلے کو دیکھیں، اس کو گورنمنٹ لیول پہ دیکھیں، جو جہاں پہ اگر جرائم پیشہ افراد ہیں ان کے خلاف خود سزا ریکمینڈ کریں. طرح طرح کے وہاں پہ فراڈ ہو رہے ہیں. پچھلے کچھ عرصے کے دوران اتنے پاکستانی عزیزی بھائی جان دا گریٹ وہاں پر بیوقوف بنے ہیں. ان کی ایک پالیسی ہے کہ $2.5 لاکھ دیں اور وہاں پہ آپ کوئی جائیداد وغیرہ خرید لیں یا انویسٹ کریں. $2.5 لاکھ آ کے دیں اور آپ کو فوری طور پہ وہاں کی جو ترک شہریت ہے وہ دے دی جائے گی. اب ایک تو وہاں پہ جو فراڈیے ایسے ہیں کہ ظاہر پاکستانی ٹکرنا نا جا کے پراپرٹی ڈیلر بھی، تو جو پاکستانی یہاں سے گیا ہے اس کو کیا پتا کہ یہاں کا ڈیفنس کون سا ہے اور یہاں کا سمن آباد کون سا ہے. اس کو پتہ نہیں کون سا علاقہ دکھا کے کہہ دے کہ یہ اگلے 3 یا 4 سال بعد استنبول میں یہ یہاں کا ڈیفنس ہے. انہیں کہنا ہاں ڈیفنس یہ شکل بھی ڈیگر کی. تو 2-3 چٹے بندے لگ دے کہتے ہوئی ہونا ہے. اچھا اس کی اوریجنل جو ویلیو ہے وہ $1.5 لاکھ ہوگی جو $2.5 لاکھ میں بیچ دیا. شہریت تو اس کو مل گئی لیکن اس بیچارے کا تو کباڑا ہو گیا نا وہاں پہ. $2.5 لاکھ اس نے ڈالر دے دیے. اچھا پھر یہ کیا جاتا ہے جو سب سے زیادہ فراڈ دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ سٹیزن شپ کے لیے پاکستانی وہاں پہ بنے ہوئے ہیں. یہ بھی سارا کام پاکستانیوں کے ساتھ کر رہے ہیں کہ ترک شہریت حاصل کرنی ہے نا تو آپ صرف ہمیں کوئی $10,000 دے دیں. $10,000 یار کہاں $2.5 لاکھ اور کہاں $10,000. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لے یار پڑھ یہ لو $10,000. طریقہ کیا کیسے کرواؤ گے؟ وہ ہمارا کام ہے ہم کرا لیں گے. اور کیسے کرا لو گے بتاؤ تو صحیح. یار بات یہ ہے کہ ہم یہاں پہ جو ہے نا افغانی اور شامی مہاجرین جو ہے نا ان کی فائلیں جاتی ہیں، وہ میئر سائن کرتا ہے اور پھر جب میئر کے سائن ہو جاتے ہیں تو پھر صدر بھی سائن کر دیتے ہیں بغیر دیکھ کے. تو ہم $5,000 جو ہے نا اس کو لگائیں گے. اور کیسی مطلب تصویر کس طرح یہ جال میں پھنساتے ہیں کہ بیٹھے بٹھائے آپ کو یہ یقین دلا دیا کہ استنبول کا میئر بھی $5,000 لیتا ہے، وہ پریزیڈنٹ بھی لیتا ہے، فلاں بھی لیتا ہے، اور آپ ساری باتوں میں یقین کر لیتے ہیں. آپ اس کو $10,000 دے دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ وہ فوراً سائن کر دے گا. جیسے شامی مہاجرین آپ کو شامی مہاجرین نہیں شو کریں گے لیکن ان مہاجرین کے اندر ہی آپ کی فائل ڈال دیں گے اور آپ کے بھی سائن ہو جائیں گے، آپ بھی ترک شہری بن جائیں گے. بس جی مہینے میں 2 مہینے میں بس جی 3 مہینے میں ایسا قانون بن جائے نا جی. دیکھیں یہ تو سیدھا نا جی ملک کی عزت پہ حملے کا، ملک کی سے غداری کا پرچہ ہونا چاہیے. اور ادھر ترکی حکومت سے بھی کہہ دیں کہ اس طرح کا کوئی بندہ آپ پکڑ دیں تو وہ ہمیں دے دیں. آپ نے سزا دینی ہے آپ خود دیں. وہ سزا ادھر سے بھگت کے واپس پاکستان آئے اسے پھر اندر دیں اور ملک کے ساتھ غداری کے کیس میں اس کو اندر دیں تاکہ ساری زندگی وہ اندر نکال لیں. پھر تیسرا بڑا فراڈ ہے جی کہ پاکستانیوں کو پاکستانی لالچ دیتے ہیں کہ آؤ جی یہاں پہ ٹرکی آؤ اور ہمارے ساتھ مل کے کاروبار کرو، شراکت کرو کاروبار میں. کتنے $1,000 $20,000 اتنے لیرہ لے آؤ، اتنے 4-5 لاکھ لیرہ لے آؤ، ہمارے ساتھ مل کے کاروبار کرو. ہم یورپ میں کاروبار کرتے ہیں. وہ 3 مہینے بعد پتا چلتا ہے کہ یہی کاروبار کرتے ہیں، پاکستانیوں کو گھیرتے ہیں. کون سا مطلب ہم کیسے اپنی
اور کہاں کہاں سے اپنی عزت بچائیں. ہاں جی ہاں جی ہاں جی جی یہ تو بڑے سخت قوانین بنانے چاہیے اس حوالے سے ملک کی عزت کو مد نظر. جی بالکل بالکل. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. کاٹ کباڑ, فضول چیزیں, فضول کوڑا. اشیاء, ہاں کوڑا کرکٹ یا بے فائدہ اشیاء. جی جی جیسے آپ کی کلاس کے اسٹوڈنٹ سارے کاٹ کباڑ. کیا کر رہے ہو عزیزی؟ اور یہ سچی بات ہے وہ کرنی چاہیے. دیکھو اس نے اپنے آپ کو بھی شامل کیے, اس کی اعلیٰ ظرفی ہے. نہیں سر جی سیدھی گل ہے سونیا, بورڈ تو ہم نے ٹاپ کر نہیں سکنا. اچھا پیارے بچوں, آج ہماری اردو کی کلاس ہے. سر جی اردو مجھے بہت پسند ہے. اچھا ہمارے گھر میں سب اردو بولتے ہیں. بڑی ہے تو خوشی کی بات ہے کہ آپ کے گھر میں سب اردو بولتے ہیں. ہاں جی. اگر اردو بولتے ہو تو کیا ہی بات تھی, لیکن اگر اردو بولتے ہیں تو پھر تو زبردست ہے. علی جی غالب نے بھی ساری اردو ہی لکھی ہے. وہ مثال نہیں آپ نے سنی, اڑدی اڑدی خبر ہمارے تک پہنچی. وہ اردو سے ہی نکلی ہے. اچھا بچوں, آج ہمارا ایک سلسلہ ہے اردو کی کلاس میں, ہم وہ ڈسکس کرتے ہیں عام طور پہ کہ کئی اردو کی تراکیب, محاورے ایسے ہیں, تراکیب خاص طور پہ ایسی ہیں, دو الفاظ مل کے ایک ترکیب بنتے ہیں. تو ایک لفظ جو ہے عام طور پہ ہمارے استعمال میں ہوتا ہے, ہمیں اس کے مطلب کا بھی پتہ ہوتا ہے, لیکن دوسرا لفظ الگ تنہا ایک لفظ جو ہے وہ تقریباً نہ یوز ہونے کے برابر ہوتا, کبھی استعمال نہیں ہوتا, اس لیے ہمیں اس کے مطلب کبھی نہیں پتا ہوتا. یہ ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا اور ویورز اس کو بڑا پسند کرتے ہیں. تو آج سب سے پہلے ایک لفظ ہے, ایک ترکیب ہے, وارے نیارے ہونا. وارے نیارے ہونا, اور میرا خیال شاید اس میں سے دونوں لفظ ہی آپ کو نہ پتا ہو کہ وارے کا کیا مطلب ہے اور نیارے کا کیا مطلب ہے. وارے تو ہوتا ہے نا جی, اگر وارے کھاتا ہوگا تو لے لوں گا میں. ایگزیکٹلی. حالانکہ عام طور پہ یہ پنجابی کا لفظ سمجھا جاتا ہے. پنجابی میں گفتگو کرتے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے وارے میں ہے تو لے لو, اگر وارے میں نہیں ہے تو نہیں لو. لیکن گمان یہی ہے, میرا گمان ذاتی یعنی گمان غالب یہ ہے, تو اردو میں اس کا مطلب ہے وارے کا وہ ہے بچت. اچھا. تو بچت اور وہ جو جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں تمہارے وارے میں, وہ ایک ہی مفہوم آتا ہے کہ اگر تمہیں بچتے ہیں پیسے, اگر تمہیں بچت ہے تو لے لو. اس کا مطلب ہے کہ وارے کا جو لفظ ہے وہ وہی ہے جو بچت کے معنوں میں آتا ہے. اب مطلب اب بات آ گئی وارے کے ساتھ نیارے کی. نیارے الگ نہیں کبھی بولتے ہم. نیارا نئے کو تو نہیں کہتے؟ نہیں, نیارا کہتے ہیں اچھوتے کو, انوکھے کو, نئے کو. اچھا اس کا یہ مطلب ہم یہی سمجھتے رہے منہ نیارے دوائی کھانا. مطلب وارے نیارے کا مطلب یہ ہے کہ نئی بچت. یہ پہلے اس سے آپ کی نہیں ہوئی تھی. نہیں ہوئی تھی. اچھا جی, ایک لفظ بولا جاتا ہے جاں گسل جدوجہد, فلاں نے بڑی جاں گسل جدوجہد کی. ٹھیک ہے, یہ جاں لفظ جو ہے یہ تو سمجھ آتا ہے جاں جاں جان جان پاکستان, جان جان جان. یہ گسل لفظ کیا ہے؟ کیا جی؟ میری جان نے غسل کر کے جنگ لڑی. یہ غین سے نہیں ہوتا, گاف ہوتا ہے. غسل کا مطلب ہوتا ہے توڑ دینے والا, تباہ کر دینے والا. اتنی سخت جدوجہد جس نے آپ کی جان کو توڑ کے رکھ دیا, تباہ کر کے رکھ دیا, اس لیے کہتے ہیں جاں گسل جدوجہد, جاں گسل کوشش. ٹھیک ہے, تو اب آتے ہیں تیسرے لفظ کی طرف. گیوں کر کے تباہ. کیا اسٹوڈنٹ ہے, کیا اسٹوڈنٹ ہے. یہ میرا واحد اسٹوڈنٹ ہے جو دن میں اردو پڑھتا ہے اور رات کو موسیقی پڑھاتا ہے. تھینک یو سر, تھینک یو سر. اچھا جی, ایک لفظ ہے, ترکیب ہے کاٹ کباڑ. کباڑ کا تو مطلب آتا ہے ہمیں سب کو, کباڑ کباڑ کباڑیے سے, کاٹ. عام طور پہ ہم وہ لفظ کبھی کبھار بولتے ہیں, کاٹھی کا گھوڑا. لکڑی کی کاٹھی, کاٹھی کاٹ لکڑی کے ٹکڑے کو کہتے ہیں کاٹ. کاٹ کباڑ بنا, لکڑی کے چند ٹکڑے اور کباڑیے کی چند چیزیں. کاٹ کباڑ, فضول چیزیں, فضول اشیاء, ہاں کوڑا کرکٹ یا بے فائدہ اشیاء. جی جی جیسے آپ کی کلاس کے اسٹوڈنٹ سارے کاٹ کباڑ. کیا کر رہے ہو عزیزی؟ اور یہ سچی بات ہے وہ کرنی چاہیے. دیکھو اس نے اپنے آپ کو بھی شامل کیے, اس کی اعلیٰ ظرفی ہے. نہیں سر جی سیدھی گل ہے سونیا, بورڈ تو ہم نے ٹاپ کر نہیں سکنا. ہم کہہ رہے ہیں نا کاٹ کباڑ. نارمل اسٹوڈنٹ ہے تو پھر کاٹ کباڑ ہی. سر جی ہم سب کہہ رہے ہیں نا کاٹ کباڑ, تو گوگا آہستہ آہستہ کہہ رہا ہے نان کباب, نان کباب. نان کباب.
खुद कह लो यार, तुम खुद कह लो यार गोगे तुम, अगर कहना तो। जब आपने कह दिया है तो वो मंगवा लेंगे। अच्छा इतने पत्थर दिल नहीं है वो। वाह वाह वाह। अच्छा जी, एक मुहावरा बोला जाता है, मैं कुश्तों के पुश्ते लगा दूंगा। कुश्तों के पुश्ते लगाना क्या मतलब है? कुश्तों के पुश्ते लगाना क्या मतलब है? कुश्ता तो होता है ना जी, मतलब कुश्ता जो खाने वाला नहीं सर जैसे कहते हैं मैं अब मार लगा दूंगा। नहीं नहीं, किस चीज के? कुश्तों, कुश्ते का मतलब है लाश, ठीक है? कुश्तों के पुश्ते, और पुश्ते होता है जो सैलाब से बचने के लिए जो पत्थर खड़े करके दीवारें खड़ी की जाती हैं, दीवारें बनाई जाती हैं सैलाब को रोकने के लिए, उसको कहते हैं पुश्ता बना दिया गया वहां पे। लाशों की और दीवार लाशों के दीवारें खड़ी, लाशों की दीवारें खड़ी कर दूंगा मैं, कुश्तों के पुश्ते लगा दूंगा। तो कुश्ते का मतलब यहाँ पे है कुश्तन से, जैसे फारसी से है ये कुश्तन, कुश्त का मतलब है मारना। ये और पहली दफा सर हिटलर ने कहा था कुश्तों के पुश्ते। कईयों ने कहा था यार ये। अच्छा जी, एक और तरकीब, जुए शीर लाना। जुए शीर लाना, शीर का मतलब तो जाहिर है दूध है, तो जुए का क्या मतलब है? जूं का दूध लाना। जुआ किसी का नहीं हुआ। भैया जुआ कहते हैं नहर को, अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, नहर को कहते हैं जू, ठीक है? तो जुए शीर, दूध की नहर। हाँ, मुश्किल काम यानी जुए शीर लाना, जैसे वो शीरी फरहाद ने शीरी के लिए नहर खोदी थी दूध। अच्छा जी, एक और लफ्ज है, ये जो बताएगा ना मैं उसको 100 रुपए इनाम दूंगा। खसो खाशाक की तरह बहाना। खस का मतलब तो समझ आता है, सुनते भी हैं। वो खस जो होती है जो वो पानी के कूलरों पे भी लगाई जाती है, वो जो तिनके विनके होते हैं, खस कहा जाता है। खाशाक का क्या मतलब है? खाशाक अलग कभी आपने सुना भी नहीं होगा। खुशबू तो नहीं। कूड़ा करकट, कूड़ा करकट को कहते हैं खाशाक। खसो खाशाक। सर आज आपके लेक्चर में कूड़ा काफी आ रहा है। बेटा आप क्लास साफ करें, मैं लेक्चर साफ कर लूं। ठीक है सर, फिर क्लास साफ तो मेरे हल स्टूडेंट्स के बाहर जाने से ही होता है। बाइकआउट। तुम्हारे माँ बाप यहाँ फीस दे के तुम्हें भेजते हैं। और सर हम भी पैसे पूरे करने के लिए लेक्चर सुन रहे होते हैं, वरना किसका जी चाहता है पढ़ने को। सर इसके साथ तो बात कर ही नहीं सकते हम, ये बासर लोग हैं ये। सर हम तो इसका इन्होंने फायदा भी बड़ा उठाया जी। इसका चाचा मेरे ताए की गड्डी में वाज के पैसे लिया करता था। कहता था ये बासर लोग हैं, दे देंगे पैसे। सर जी गोगा तो स्कूल से भाग भी नहीं सकता, इसके अब्बू ने भाई रेडी लगाई होती है। अच्छा जी, एक लफ्ज बोला जाता है पसो पेश। पेश तो आम लफ्ज है, पेश करना, पेश आना, ठीक है? पेश पड़ जाना। पस का क्या मतलब है? बस तुमने देख लिया। नहीं, पेश का उलट है, पेश आगे, पस पीछे। गुड, आगे पीछे। ठीक, आगे पीछे। पसो पेश, पसो पेश से काम लेना, कभी आगे होना कभी पीछे होना, ठीक है? उसको कहते सर हैं ये पसो आप पेश। खूब करते हैं साहब। सर आपकी इन्होंने छेड़ डाली हुई है हंडोलना। अच्छा जी, एक लफ्ज है तही दामन। दामन तो बहुत बोलते हैं हम, तही का क्या मतलब है? तय करना। नहीं यार, सर ये दही से बड़ा होगा तही। यार बात अपनी सेहत के मुताबिक किया करो, खुदा का नाम लो। दही दही जी, क्या कह रहे हैं आप? सफेद दामन सर। सफेद दामन नहीं यार, तही का मतलब होता है खाली, खाली दामन यार, खाली दामन। अच्छा ये वो ही हुआ ना कि गोगा जी तही दामन लेके दे के पास जाते और भरवा के वापस आ जाते। यानी गोगा जी लंगर की लाइन में लगने से पहले तही दामन होते हैं और जब वापस आते हैं तो दही दामन। यानी गोगा जब गया लंगर में दोनों हाथ खाली थे। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। यार तेन कितनी बार कहा अफसर मैं, अगर तुम पढ़े लिखे होते ना फीके तो तुम्हें मैं नौकरी लगवा देता। तो तुम फिर कैसे लग गए हुए? आई एम एजुकेटेड पर्सन, तेरे नहीं पता? डरे ना और डरिया का जुआ में हाथ छाड़ो क्या है? नाज़रीन, आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है हमारा प्यारा प्यारा लाडला फीका। ओए ओए लाडला प्यारा।
लाडों में ही बंदा खराब हो जाता है। सही। हाँ, अब्बा कहता है कि ये ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਾਡ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਟੁਰ ਪਿਆ ਕਰੋ। इसको मैं इसीलिए आज साथ लेके आया हूँ। ये ना मलक के जो गार्ड है ना, उनके गनमैन, उनके साथ बड़ा फ्री होता है। इसने बता लेना, इसने गार्ड की बंदूक पकड़ के तो 2 फैड भी कड्डे सन। हाँ, वो तो मैसी में टेस्ट कर रहा था कि मुझे चलानी आती भी है कि नहीं। तो तुम्हें क्या जरूरत है? सही बात। अब्बा मुझे कहता है तुम इसके साथ भी ना फिरा करो। ये अब्बा कहता है कि इस तरह ही फिर बंदा बदमाश बन जाता है। हाँ जी हाँ जी अब्बा कहते हैं कि इसको क्या जरूरत थी? हाँ जी हाँ जी। वो गार्ड जो है वो इसको पता है वो कौन है। एवं उनके साथ लाड करता फिरता है, उनके साथ दोस्तियां बनाता है। बाबा जी ने फिक्र पै गया ना कि इन्हें चलाई तो कल तू भी चलाएगा। हाँ, यही कहता है मेरा अब्बा। वो कहता है कि ऐसा ते बहना उठना ही गलत हो गया है, तो तू क्यों ਇਹਦੇ ਨਾਲ यार बनिया है? तुम ही खराब हो जाएगा। मैं खराब तो नहीं हुआ। फीके, अगर तुम बंदूक पकड़ के बोलो ना तो इंज ही लगे कि जमरूद तो मफरूर बुलाया। जमरूद तो मफरूर क्यों जाए? अब भाई कहता है कि इसको ये पूछो कि ये उनको जानते हैं, कंपनी से आते हैं वो गार्ड, उनके गार्ड। ओ यार, मैं तो फैक्ट्री में तुम्हें लेने के लिए गया था, तुम्हारी छुट्टी में भी आधा घंटा था, मैं उनके साथ बैठ गया। अब्बा कहता है कि ये जो मलकोनी है और वो दूसरे हाजी साहब भी, वो कहता है कि ये लोग भी गनमैन रख लेते हैं महल्ले में, बंदूकें पकड़ पकड़ के वो खड़े होते हैं, ना उन्होंने दी अगे दा पिछा, ना पिछे दा पता ते ना आगे दा पता। बिल्कुल जी बिल्कुल, पता नहीं किथों किथों आए होंगे। हाँ, वो अब्बा कहते हैं कि फिर कोई महल्ले च वारदात हो जाएगी ते फिर कोई जिम्मेदारी नहीं लेंदा। अम्मा कहती है चल तू कादे लिए कल्पना, साडे घरों उन्होंने टुटियां मंजियां चुकनियां ने। जाने भाई तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम इतने इतने बाजू तुम्हारे फायरिंग करते हो तुम। हाँ, ते होड़ की फैड काट के ते फिर किन्नी देर बह के ढोंदा भी रहा है। ये मेरे को की हो गया। रोता क्यों रहा है? और चौकीदारा ने भालिया सी ना गनमैना ने, उन्होंने कारतूसां दे पैसे मांग ले सन। अगों उन्होंने कहंदे मैनू छड्ड दियो, मेरे कोल पैसे नहीं है, मैं तुहानू 2 दिन घरों रोटी लिया के खुआ दियांगा। उन्हें क्या फिर सालन च बोटियां ना होइयां ते फिर तेनू फैड ही वजणगे। फिर बह के रोन लग पिया, कहंदे साडे सालन च ते बोटियां ही नहीं हुंदियां, मैनू ते फैड वजे ही वजे। ये वैसे हमारे यहाँ एक इशू बना हुआ है हमारे गली मोहल्लों में, जो मतलब अनरजिस्टर्ड कंपनीज की तरफ से, बल्कि रजिस्टर्ड कंपनीज की तरफ से भी जो गार्ड बैठे होते हैं। कई गार्ड ऐसे हैं जिन्होंने बाकायदा वो बदमाशी के अड्डे बनाए हुए हैं, वारदातों में मुलव्वस हैं कई लोग। इतनी बड़ी मूंछ है एक गार्ड इनको बताओ ना, ये ऑफिसर है, ये इसी महकमे के हैं। ये अफसर है, बहुत सीनियर ऑफिसर है। ये अफसर है। हाँ, ये बहुत बड़े अफसर है। बड़े बड़े, जहाँ पे 1.5 घंटा फायरिंग हो ना, बाद चो खोखे बेच के ते पतीसा खांदा है। ये वाले वो अपने माल होता है, अपने माल होता है क्यों? ये लाइट भी ठीक कर देते हैं। हाँ, क्या बात है। तो वो जो फिर गार्ड होते हैं बंदूकों वाले, फिर उनको क्यों नहीं आप लोग चेक करते? करते हैं, वो भी आवाम की हिफाजत के लिए बैठे हैं। तो अफसर भी अवाम की हिफाजत के लिए बैठे हुए। ओह यस, गुड, चल फिर उठ के कुंडी ला के आ। एब्सोल्युटली फनी। अच्छा सर, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मसला पता है कब बनता है? जब मोहल्ले में कोई लड़ाई झगड़ा होता है और ये जो सिक्योरिटी गार्ड्स है ना, ये खुद पार्टी बन जाते हैं। हाँ, अब्बा कहते हैं हमें बंदूका पड़ के चौधरी बने हुए ने, ते छाना तेरा यार ना कोल बहनदा है। उन्होंने इसको कहा था कि तुम
पर्ची जुआ खेल लिया करो। वो उन्होंने इसे कहा था, इसने कहंदा कि सही कहंदे ने वो बंदा अमीर हो जाता है, तो अब्बा कहंदा कि बंदा बर्बाद बहुता होता है, अमीर होना राह ते पे आया है। गलत बातें वो इसको सिखाते हैं तो ये उनका खुद ही यार बना हुआ है। उसमें जो जीते पैसे होते हैं वो भी हराम होते हैं, हार तो जाता ही, जीते पैसे भी हराम होते हैं। हाँ, आप अफसर ने अफसर ने ओ हाँ यार, तेनू कितनी बार कहा अफसर मैं, अगर तुम पढ़े लिखे होते ना फीके तो तुम्हें मैं नौकरी लगवा देता। तो तुम फिर कैसे लग गए हुए? आई एम एजुकेटेड पर्सन, तेरे नहीं पता? डरे ना और डरिया का दुआ में हाथ छाड़ो क्या है? सर जी, मोहल्लों के लड़के इन मोहल्लों में बैठे हुए प्राइवेट गार्डों से असला लेके टिकटॉक भी बनाते हैं और फेसबुक पे भी अपलोड करते एक हैं। दफा इनके मोहल्ले में गार्ड की बंदूक में गोली फंस गई थी, तो गार्ड ने इसको भेजा था नाली के अंदर, निकाल के लाओ। नहीं तो टक्कर मार के काट देना यार। ये वाला जो अफसर है ये बड़ा पतीला मांझ लेता है। क्या बकवास है ये? बड़ा पतीला, बड़ा पतीला, छोटा पतीला हो तो बंदा मान भी लवे। हाँ बिल्कुल ठीक। आप छोटे अफसर हैं? बड़ा अफसर हूं मैं। तो बड़े अफसर हो तो पतीला भी बड़ा मांझा करो। अफसर बड़ा था, पतीला छोटा।